العیل عربی میں بارہ سنگا کو کہتے ہیں۔ یہ قدرت کی عجیب و غریب اور بہت ہی خوبصورت تخلیق ہے۔ اکثر یہ جنگلی گائے کے مشابہ ہوتا ہے۔ یہ جانور اتنا حوصلہ مند ہوتا ہے کہ اگر اسے شکاری کا ڈر ہو تو یہ پہاڑ کی چوٹی سے بھی کود پڑتا ہے اور اس کے باوجود اسے چوٹ نہیں لگتی۔ اس کے سینگ میں جتنی گریں ہوتی ہیں اتنے ہی سال اس کی عمر ہوتی ہے۔ یہ بارہ سنگا سانپ کھانے کا بہت شوقین ہوتا ہے، چنانچہ جہاں کہیں بھی اسے سانپ نظر آئے تو اسے لقمہ بنا لیتا ہے، لیکن اگر اس کو سانپ ڈس لے تو یہ سرکان نامی کیڑا کھانے سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سانپ کے ڈسنے کے بعد اس کی آنکھوں سے خون نکلنے لگتا ہے اور ماہرین اس خون کو جمع کرتے ہیں اور سانپ کے زہر سے بچنے کے لیے اس خون کا تریاک بناتے ہیں، اور یہ سب سے اچھا تریاک مانا جاتا ہے۔ بارہ سنگا میں خاص بات یہ ہے کہ یہ مچھلی سے بڑا پیار اور محبت کرتا ہے، اسی لیے کبھی کبھار مچھلی دیکھنے کے لیے دریا کنارے چلا جاتا ہے، اور مچھلی بھی اس محبت کا احترام کرتی ہے، لہٰذا مچھلی اسے دیکھ کر خشکی کے قریب آ جاتی ہے۔ لیکن ان دونوں کا یہ پیار مچھلی کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، کیونکہ مچھلیوں کے شکاری ان کی محبت اور الفت سے واقف ہوتے ہیں اور بارہ سنگے کی کھال پہن کر دریا کے کنارے بیٹھ جاتے ہیں اور مچھلیوں کو شکار کر لیتے ہیں۔ جب یہ بارہ سنگا 2 سال کی عمر کا ہوتا ہے تو اس کی سینگ نکلنا شروع ہوتی ہے۔ اس کی سینگ بالکل میخ یعنی کیل کی طرح ہوتی ہے، اور تیسرے سال اس کے سینگوں میں شاخیں بننا شروع ہو جاتی ہیں، اور اسی طرح 6 سال تک شاخوں میں شاخیں نکلتی رہتی ہیں۔ پھر ایک وقت اس کی دونوں سینگیں 2 گھنے درختوں کی طرح خوشنما لگنے لگتی ہیں۔ اس جانور میں یہ بھی خصوصیت ہے کہ ان مراحل سے گزرنے کے بعد اس پر ایک نیا دور شروع ہوتا ہے، وہ اس طرح کہ اس کی دونوں سینگیں ہر سال گر جاتی ہیں اور پھر دوبارہ نکلتی رہتی ہیں۔ یہ اپنی سینگوں کو مضبوط کرنے کے لیے سورج کی دھوپ میں تھوڑی دیر کے لیے گرمی بھی حاصل کرتا ہے۔ ارسطو نے لکھا ہے کہ بارہ سنگا سیٹی، راگ اور ساز کے ذریعے شکار کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ باجا وغیرہ سنتا ہے تو اس قدر مست ہو جاتا ہے کہ اسے ہوش نہیں رہتی، اور شکاری اس کی اس حالت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ یہ جانور فی نفس ہی تو بزدل ہوتا ہے، لیکن دیکھنے سے بڑا خطرناک اور رعب دار معلوم ہوتا ہے۔ اس کی سینگوں میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بہت سارے فائدے رکھے ہیں، شاید اسی لیے ہر سال اس کی سینگیں گر جاتی ہیں۔ لوگ اس کی سینگوں سے خطرناک جانوروں کو بھگانے کا کام لیتے ہیں۔ اگر اس کی سینگوں کا کچھ حصہ جلا کر شہد میں ملا کر کھا لیا جائے تو پیٹ میں کیڑے وغیرہ ہوں تو ختم ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے بادشاہ اور امراء اپنے محلات اور گھروں کی زینت بڑھانے کے لیے اس کے سینگوں کا استعمال کرتے ہیں، اسی وجہ سے اس کے سینگوں کی مہنگے داموں خرید و فروخت کی جاتی ہے۔ اگر کسی جگہ اس کے سینگوں کو آگ لگا کر دھواں پھیلایا جائے تو تمام موذی جانور اور کیڑے مکوڑے بھاگ جاتے ہیں، اور اسی طرح اگر اس کے سینگوں کو جلا کر دانتوں میں لگایا جائے تو دانتوں کے امراض سے نجات مل جاتی ہے۔ اس کے سینگوں کی یہ عجیب و غریب خصوصیت ہے کہ اگر ان کے کچھ ٹکڑے باندھ کر گلے میں لٹکا لیے جائیں تو جب تک وہ گلے میں رہیں گے اس وقت تک انسان کو نیند نہیں آئے گی۔ بارہ سنگے کا خون اگر پی لیا جائے تو مثانے کی پتھری ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ بارہ سنگے کا گوشت کھانا حلال ہے، اس لیے کہ اس کا شمار پاکیزہ جانوروں میں ہوتا ہے اور یہ درندہ صفت جانور بھی نہیں ہے۔ ناظرین، یہ تھیں بارہ سنگے کے بارے میں عجیب و غریب اور دلچسپ معلومات۔ ہر جانور کی تفصیل جاننے کے لیے اسلامک ورلڈ آف نالج کی سیریز کل مخلوقات کو مکمل دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔